السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم کہانی پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے حسد، اور یہ قسط نمبر 7 ہے۔ کھڑے کھڑے کئی گھنٹے گزر گئے، بہت سست روی سے قطار آگے بڑھ رہی تھی۔ مریم کو رہ رہ کے فلک پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ مہارانی تو آئی نہیں، مجھے قطار میں لگا دیا۔ یوں تو مریم اور فلک بچپن کی دوستیں تھیں، دونوں نے ایک ہی اسکول سے اور پھر ایک ہی ساتھ کالج سے پڑھا تھا۔ مگر فلک اپنے بھائی بہنوں میں چھوٹی تھی، دونوں بھائیوں نے اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ اس کی دونوں بھابیاں بھی بہت اچھی تھیں، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ فلک فطرتاً لاپرواہ تھی، وہ کسی بات کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، نہ اتنی گہرائی میں جا کر لوگوں کے رویے یا باتوں کو محسوس کرتی تھی۔ موبائل، میوزک اور شاپنگ اس کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ برعکس مریم کے گھر کا ماحول تھوڑا گٹا ہوا تھا۔ اس کی امی ابو دونوں ہی مزاج کے تیز تھے۔ آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا رہتا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ اس کی امی دل کی مریضہ تھی، وہ زیادہ کام نہ کر پاتی، اس لیے مریم پر گھر کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں، ایک اس کے ابو کی کمائی اور گھر کے ہزارہ خرچے۔ مریم کے گھر فلک کی گھر کی طرح پیسوں کی فراوانی نہیں تھی، اور ان سب باتوں کو لے لے کر مریم ہمیشہ کڑھتی رہتی تھی۔ فلک کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں مریم سے شیئر کرتی ہے تو اس کو پسند نہیں آتی، وہ کڑھتی تھی۔ کاؤنٹر پر فلک کا فارم جمع ہو گیا۔ اس نے اپنا فارم آگے بڑھایا تو میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی کاپی موجود نہ تھی۔ کاؤنٹر والے نے بے رخی سے واپس کر دیا، کاپی لگا کر لائیں۔ مریم جو لمبی قطار سے پہلے ہی پریشان تھی، الگ ہوتے ہی ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ فراز نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لمبی قطار کی وجہ سے تھک چکی ہوں۔ فراز نے پھر نرمی سے پوچھا۔ وہ اپنا ایڈمیشن فارم جمع کروا چکا تھا۔ میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی کاپی نہیں لگی ہوئی شاید، میں کاپی لانا بھول گئی، کہہ کر مریم نے فوٹو کاپی شاپ کی جانب جوں ہی نظر کی، وہاں بھی بہت سے لڑکوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ اب یہ کام بھی اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ مریم بجائے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے جلدی سے کام کرتی، اس کو فلک پر غصہ آنے لگا۔ اس کا کام اتنی آسانی سے کیوں ہو گیا؟ فراز نے کہا، لائیں میں کاپی کروا لاتا ہوں۔ وہاں بہت رش ہے۔ جلد ہی وہ اس کی کاپی کروا کر لے آیا۔ آئیں پہلے فارم جمع کروا لیتے ہیں، پھر کچھ کھا لیتے ہیں، فراز نے کہا تو مریم کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً مفلوج ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں فراز نے کیا چکر چلایا، دوبارہ قطار میں لگنے کے بجائے فارم جلدی ہی جمع ہو گیا۔ پھر وہ مریم کو ایک جانب بیٹھنے کا کہہ کر کینٹین چلا گیا اور کچھ کھانے کے لیے لایا۔ فراز نے دوبارہ اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مریم پھر بیوقوفوں کی طرح اسے اپنی اور فلک کی باتیں بتانے لگی، جیسے اس سے بڑھ کر اس کا کوئی مخلص یا غمخوار نہ ہو۔ ساری باتیں سن کر فراز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فراز نے پوچھا، کیا واقعی آپ چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، اس کا سکون اور اطمینان برباد ہو؟ ہاں، بالکل چاہتی ہوں، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ مریم نے حیرت سے کہا۔ بالکل ممکن ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ مریم نے پوچھا۔ فراز نے کہا، اس کام میں تھوڑے پیسے لگیں گے، پھر آپ کسی روز مجھے اس کی شکل بھی دکھا دیجیے گا یا اس کی کوئی تصویر۔ مریم نے کہا، ٹھیک ہے، کتنی رقم؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی، اس نے 2000 اس وقت ہی اس کو پکڑا دیے۔
پھر یہ سلسلہ چل نکلا، دونوں آپس میں فون پر رابطہ کرتے۔ یونیورسٹی کے پہلے دن مریم نے فراز کو فلک کی شکل بھی دکھا دی۔ پھر فراز کے کہنے پر اس کے گھر سے اس کے برش میں موجودہ بال بھی لا کر اس کو دے دیے، جس کا فلک کو بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ حال 7 دن مکمل ہو چکے تھے۔ انور صاحب جنہوں نے جادو کا بتایا تھا وہ گھر آئے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے اوپر جادو کسی اناری نے کیا تھا جو بالکل بھی ماہر نہیں تھا، اس وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہ کر سکا۔ ایک موکل جنی ضرور بھیجی تھی جو بچی کو انسانی شکل میں آ کر ڈراتی تھی۔ پھر انور صاحب نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور کمروں سے تعویذ نکلوائے۔ ابو نے پوچھا، یہ تعویذ کس نے ہمارے گھر رکھے ہوں گے؟ آخر کون یہ سب کر سکتا ہے؟ یہ سب کام موکل کے ذریعے کیے جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور وہ بآسانی گھر میں داخل ہو کر چھپا دیتے ہیں۔ اور اس دن جو تعویذ اور پھل ہمیں گھر میں نظر آئے وہ کیا تھے؟ وہ سب بھی وہ مخلوق اپنے ہاتھ میں لے کر آئی ہوگی، مگر یہاں آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے تو تعویذ اور پھل دونوں اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی، تعویذ دبانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ امی نے پوچھا، یہ تو بتا دیں کروایا کس نے تھا؟ ہے تو آپ کا کوئی قریبی ہی جس کو ہر لمحے کی اطلاع تھی۔ ابو نے فوراً منع کر دیا، رہنے دیں بھائی، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو رشتوں میں درار آ جائے گی، اللہ اس کو بخش دے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فلک کا دل آج بہت اداس تھا۔ آج اسے مریم کا ایک طویل میسج موصول ہوا تھا جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کروایا ہے، جادو اور عمل وغیرہ، مگر وہ اب سب چیزوں سے تائب ہو چکی ہے اور وہ سب کام چھوڑ دیا۔ پھر بھی وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ وہ فلک کا سامنا کرے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا کے پاس لاہور شفٹ ہو جائے۔ فلک کو یہ سب جان کر بہت دکھ ہوا، مگر یہ سوچ کر کہ اچھا ہوا اب مریم یہاں سے چلی گئی، اگر سامنا ہوتا تو شاید میں اس سے پہلے کی طرح نہ مل پاتی۔ کنول بابی نے کہا، ہم کتنے بیوقوف تھے، سوشل میڈیا پر اپنی خوشی ایسے شیئر کرتے تھے جیسا کہ ہمارے سگے بیٹھے ہوں، کبھی کھانوں کی تصویریں، کبھی کپڑے زیور کی نمائش۔ نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، ان سب کو دیکھ کر کتنا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہوں گے۔ ہبہ بابی نے کہا، ان سب چیزوں سے ہمیں یہ سبق ضرور لینا چاہیے کہ اب تک ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے ازالے کے طور پر اب ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا آس پڑوس کے، ان کا خیال رکھیں گے کہ ان کا دل نہ دکھے۔ اچھا تو ناظرین، ہم اس کہانی کا اب اختتام کرتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔